नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अब साथ साथ खड़े हैं और वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी हम इंडिया को F-35 देने को तैयार हैं। गोदी मीडिया तो कर रहा था, तो हमारे अपने यूथियाज जो हैं, इमरानडूज जो हैं, वो भी कम नहीं है किसी से, वो भी इसके ऊपर लगे हुए हैं फुल टाइम। हर घंटे में एक फॉल्स अलार्म दे रहा है, आप उसके ऊपर अब मेंटेनेंस लगा, उसकी जो उड़ाने का खर्चा है वो भी सबसे ज्यादा है, उसके बाद उसकी जो वेयर एंड टेयर है वो सबसे ज्यादा है, और उसकी यानी लाइफ स्पैन जो है वो सबसे कम है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और एक खबर आई थी कुछ दिन पहले, यानी उसके बाद मैं हैरान हो गया हूँ। जो तहरीक इंसाफ वाले लोग हैं या यूथियाज हैं, और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, वो इतनी खुशियां मना रहे हैं जिसे कोई हद नहीं। तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं उनको एक रियलिटी चेक दे दूं। और वो खुशियां किस बात पे मना रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप अब साथ साथ खड़े हैं और वो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी हम इंडिया को F-35 देने को तैयार हैं। अच्छा, तो वो तो बड़ा हुआ शोर शराबा उस पर, और इंडियन मीडिया तो इतना घूम गया कि पता नहीं। देखो जी, हमारे क्योंकि गोदी मीडिया ना, हमारे प्रधानमंत्री की कितनी इज्जत अफजाई हुई है कि जो F-35 जो है वो खास खास लोगों के पास है, जैसे इजराइल के पास है, अब वो हमारे पास होगा। एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। ये वो जहाज है जो छुप के वार करता है और इसका पता नहीं चलता, और उसके ऊपर वो उन्होंने इंडिया को दे दिया। और पाकिस्तान का जो है वो इतना, अब देखना क्या करते हैं, ये करते हैं। अच्छा जी, अल्लाह रहम करे। गोदी मीडिया तो कर रहा था, तो हमारे अपने यूथियाज जो हैं, इमरानडूज जो हैं, वो भी कम नहीं है किसी से, वो भी इसके ऊपर लगे हुए हैं फुल टाइम। तो जिन लोगों को जहाज़ों का कुछ पता नहीं है, मैं उनको ज़रा दो लाइनों में, चंद चंद लाइनों में मैं उनको समझा दूं बेसिकली कि ये इंडिया के लिए एक ट्रैप है। इंडिया ने अगर F-35 खरीद लिया तो मैं आपको बताऊं उनका कबाड़ा हो जाएगा। ऑलरेडी उनकी एयरफोर्स के साथ बहुत इश्यूज हो रहे हैं, बहुत सीरियस इश्यूज है, और वो क्या, वो भी मैं आपको बताता हूँ। और ये ना समझना कि सिर्फ इसलिए कि अमेरिका ने एक चीज बना ली है तो दुनिया की सबसे अच्छी चीज है, ये सुपीरियर चीज है। खुद अमेरिका जो है वो F-35 पे रिलाई नहीं करता। इट इज नॉट अ मेन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर अमेरिकन एयरफोर्स। तो ये अपने अपने जहनों में, छोटे छोटे जहनों में लिख कर रख लें जो इमरानडू हैं, खास तौर पे मेरी बात। इंडियन मीडिया को भी अभी समझ आ जाएगी कि ये ऑफर नहीं है, ये एक ट्रैप है, बहुत बड़ा ट्रैप है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को डाला है। अब मैं आपको बताऊं कि अपने प्रेसिडेंट बनने से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की थी। उसने कहा था कि F-35 प्रोग्राम इज कॉस्टिंग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स टू द नेशनल एक्सचेकर, और वर्ड्स टू द इफेक्ट उसने इसी तरह की। एंड वी नीड टू कम एंड लुक एट इट वेरी क्लोजली। अच्छा, उसके बाद एलॉन मस्क ने भी अभी कुछ अरसा पहले, कुछ दिन पहले, उसने F-35 की शान में जो ट्वीट की थी, वो भी अगर आपको कहीं से मिल जाए तो देख लीजिएगा, वरना मैं आपको कहीं अगले वीलॉग में दोनों की ट्वीट्स डाल दूंगा। मैं उसके उन एलिमेंट्स पे नहीं जाना चाहता जो एक फाइटर पायलट को जिसमें जाना चाहिए, और फाइटर पायलट को तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पता है मेरे से। मैं तो, मुझे फाइटिंग मशीन्स का नहीं पता, मुझे सिर्फ बेसिक्स जो हैं, दो चार चीज़ें वो पता है। तो मैं उसके बिहाफ पे आपको एक बात बता रहा हूँ। एक होती है चीज़ एयरफोर्स के अंदर, आर्मी के अंदर, नेवी के अंदर एक चीज़ होती है वॉर प्रिपेयर्डनेस, रेडीनेस। वो 10 आपके पास हैं यूनिट्स, मैं एक एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ। उनकी अगर एकदम से जंग हो जाती है तो 100% प्रिपेयर्डनेस क्या है उन यूनिट्स की, कितनी गन्स उनकी उसी वक्त ऑपरेट कर सकती हैं। तो देयर इज ऑलवेज अ परसेंटेज जिसके ऊपर कोई भी फौज जो है वो चलती है। और फौज में मेन इंस्पेक्शन होती है साल के बाद, उसको कहते हैं एडम इंस्पेक्शन। और उस एडम इंस्पेक्शन का जो पर्पस होता है वो रेडीनेस एंड वॉर प्रिपेयर्डनेस चेक करना होता है। उसमें ना सिर्फ इक्विपमेंट वगैरह, ना सिर्फ वेपनरी वगैरह, बल्कि इक्विपमेंट वगैरह जो है वो वेरीफाई होता है। फॉर इंस्टेंस कि अगर एक यूनिट में 6 जीपे, 10 गाड़ियां, कोई 2.5 टनर है, कोई 1.5 टनर है, कोई वोटेवर, तो कितनी प्रिपेयर्डनेस है। ये तो नहीं किसी की बैटरी डाउन है उस वक्त, किसी के टायर फटे हुए हैं, कोई भी इशू है,
کہ وہ گاڑی اس وقت وار میں انٹر ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی ہے. تو ایڈم انسپیکشن جو ہے وہ ایک بڑی تورو انسپیکشن ہوتی ہے اور بڑے بڑوں کی جان نکلتی ہے اس سے فوج کے اندر. اچھا ایئر فورس کی اپنی ایک انسپیکشن ہوتی ہے, اس میں پتہ چلتا ہے کہ اس کی وار پریپیئرڈنس کیا ہے. اور میں آج آپ کو جو فگرز دے رہا ہوں اس کو پلیز ذرا اپنے پلے باندھ لیجیے گا. اس وقت ایز وی اسپیک انڈین ایئر فورس کی جو وار ریڈینس ہے وہ 40% کے اوپر ہے, بلکہ 39% کے اوپر. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کے اپنی ایئر فورس کے چیف نے ابھی جس طرح سے ایچ اے ایل کے اوپر تشویش کا اظہار کیا اور اس نے کہا کہ ان کا وہ جو ایروناٹیکل کمپلیکس ہے وہ تو کچھ بنا ہی نہیں سکتا, وہ کافی اس سے ڈس اپوائنٹڈ تھے اور فرسٹریٹڈ بھی تھے. تو یہ میں آپ کو ایکچوئل انہی کی سٹیٹمنٹ بتا رہا ہوں. اور پاکستان کی میں آپ کو بالکل رف ایسٹیمیٹ بتا رہا ہوں کہ 83 سے 84% تک جو پاکستان ایئر فورس کی وار پریپیئرڈنس ہے وہ اتنی ہے کہ اگر ہمارے پاس 100 جہاز ہیں تو ان میں سے 83 آر ریڈی ٹو ٹیک آن دی اینمی. اینڈ آف سٹوری. یعنی اتنی سی بات ہے. اور پاکستان جو ہے وہ اب اپنے 5th جنریشن ورژن کے اوپر بھی کام کر رہا ہے. اور آئی مین اگر وہ پروڈکشن میں آ گیا تو پھر پاکستان اپنے 6th جنریشن ورژن پہ لگ جائے گا. تو پاکستان ایئر فورس بہت ہیوی ڈیوٹی کام کر رہی ہے. وی مسٹ بی پراؤڈ آف دیٹ. اب کیا ہوتا ہے انڈیا کے ساتھ پرابلم کیا, ان کی ایئر فورس کی وار پریپیئرڈنس کیوں کم ہے؟ یو مسٹ آسک دس کوسچن کہ اچھا وہ 40% پہ کیوں ہے جبکہ اتنی بڑی ایئر فورس ہے, جبکہ اتنا زیادہ بجٹ ہے ان کے پاس, ڈیفنس بجٹ اتنا زیادہ ہے. تو ان کو ایشوز کیا, ان کو سنیکس کیا؟ دیکھیں ان کے پاس نیٹس ہیں, ان کے پاس ہیریئرس ہیں, ان کے پاس مگ سیریز ہے, 21 بھی ہے, 29 بھی ہے, 31 بھی ہے میرے خیال ہے. پھر ان کے پاس اب رافائل بھی آ گئے ہیں, فرینچ جو ہیں, میراج 2000 ہے ان کے پاس, اور اس کے علاوہ ان کے پاس Su-57 یہ رشین جیٹس وہ بھی. Here is the problem. یہ جو اتنی ورائٹی ہے نا, جو اتنی وائڈ اسپریڈ ورائٹی ہے, وہ لاجسٹک نائٹ میئر ہوتا ہے. ایک آپ کو میں بتاتا ہوں آپ کو, کیونکہ اگر آپ کو ملٹری کا نہیں آئیڈیا تو میں آپ کو سیولین اس پہ کانٹیکس میں بتا دیتا ہوں کہ جو پائلٹ 15,000 گھنٹے فلائی کر چکا ہے, میں 5 گھنٹے 10 گھنٹے کی بات نہیں کر رہا, 15,000 گھنٹے 20,000 گھنٹے فلائی کر چکا ہے, اور وہ ایئر بس کا پائلٹ ہے, تو اس کو بوئنگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. یا اگر بوئنگ کا پائلٹ ہے تو اس کو بمبارڈیئر اڑانے کی اجازت نہیں ہے. یا اگر وہ بوئنگ اور ایئر بس دونوں کی ریٹنگ لے چکا ہے تو اس کو گلف سٹریم اڑانے کی اجازت نہیں ہے. ہر جہاز کی اپنی ریٹنگ ہوتی ہے. جب آپ وہ ریٹنگ لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اجازت ہوتی ہے اس جہاز کے کنٹرول سے بیٹھنے کی. یہی ہر انجینئر کے ساتھ ہے, یہی ہر ٹیکنیشین کے ساتھ ہے, یہی ہر میکینک کے ساتھ ہے. ہر قسم کا کام جو ہے اس جہاز کا وہ سرٹیفائڈ ہے. وہ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بلایا اس کو کہہ دیا کہ یار اسپارک پلگ بدنی چھوٹے 8-10 دا پانا دے دیتے اسپارک پلگ, ایسا نہیں ہوگا. وہ چھوٹا کیا بڑا کیا, if that person is not qualified to touch the plane, he will not be allowed to come near the aircraft as well. تو آپ سمجھیں کہ جہاں پہ ایک انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ ہونا ہے, جہاں پہ ایک لاجسٹک سپلائی ڈپارٹمنٹ ہونا ہے, وہاں پہ 7 ہیں, کیونکہ ساری میکس ہیں ان کے پاس. ان ساروں کے بیک اپ پارٹس بھی ان کو رکھنے ہیں, ان ساروں کے اندر انویسٹمنٹ کر کے رکھنی ہے, ان ساروں کی مینٹیننس اور بریک ڈاؤنس کے لیے بھی ان کو ایڈوانس انویسٹمنٹ کر کے رکھنی ہے. اینڈ اٹس اے بلڈی نائٹ. ہم کیا کرتے ہیں, پاکستان ایئر فورس ہیز آلویز بین اے کوالٹی ایئر فورس. وہ منیمم ورائٹی کے اوپر رلائی کرتی ہے, اور اپنی ورائٹی کو وہ اپنی کیا کہتے ہیں خود کام کر کے اپنے ایکوپمنٹ کو بہتر بناتی رہتی ہے, اس کو ماڈیفائی کرتی ہے, اس کو بہتر کرتی ہے. سو اب اگر F-35 لے لیتا ہے انڈیا, اس کی مودی کی اگر جس طرح باتیں کھل گئیں اور ٹرمپ نے جس طرح اس کے اوپر چال چلی ہے, تو ہر فائٹر ایئر کرافٹ ہے رفلی, میں آپ کو بتا رہا ہوں, فائٹر پائلٹس ول نو بیٹر, میں مان رہا ہوں کہ رفلی 50 آورس کے بعد اس میں کوئی کریٹیکل سنیک آتا ہے, یا وہ ایک فالس الارم دیتا ہے کہ جناب فرض کرے وہ لینڈ ہوا نے کہا لینڈنگ گیئر پیکڈ اپ, جبکہ وہ نہیں ہوتا ہے ایسا. اب اس کو سیریس اس کو ہینگر لے کے جانا پڑتا ہے, اس کو چیک کرنا پڑتا ہے. F-35 gives a false alarm every 1 hour, اور دنیا میں ہائیسٹ مینٹیننس کاسٹ F-35 کی ہے.
یعنی جو ہر گھنٹے میں ایک فالس الارم دے رہا ہے، آپ اس کے اوپر اب مینٹیننس لگا دیں۔ اس کی جو اڑانے کا خرچہ ہے وہ بھی سب سے زیادہ ہے۔ اب وہ تقریباً کوئی اف آئی ایم ناٹ رانگ، میں آف ہینڈ آپ کو بتا رہا ہوں، 70-80 لاکھ روپیہ ایک گھنٹے کا اس کی کاسٹ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اس کی جو ویئر اینڈ ٹیئر ہے وہ سب سے زیادہ ہے، اور اس کی یعنی لائف سپین جو ہے وہ سب سے کم ہے۔ یعنی اگر ایک جہاز ہے، اس کے انجن میں بالکل میٹافوریکل بات آپ کو بتا رہا ہوں، اگر 100 سائیکلز کی اجازت ہے تو یہ جو F-35 ہے اس کے جہاز میں 35 سائیکلز ہی ہوں گے اس کے انجن میں، اور وہ اس وقت آپ کو اوور آل کرنا ہے، میجر اوور آل کرنا ہے۔ خود امریکن ایئر فورس کو پرابلمز ہو رہے ہیں کہ F-35 جو ہے وہ اپنی سٹیلتھ جو ہے، پوزیشننگ اس کو بالکل مینٹین نہیں کر سکتا، اور اس کی گنز جو ہیں، جو اصل میں امریکن سٹرینتھ، امریکن جہاز اور چائنیز جہاز کے اندر فرق کیا؟ گنز کا۔ جو امریکن ویپنری ہے وہ ابھی بھی دنیا میں سب سے زیادہ ایڈوانسڈ ہے، اور اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ باقی تو چائنا نے 6 جنریشن ایئر پلین جو ہے اس کو بھی ڈال دیا لا کے آگے۔ سو مائی بیٹ از اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو پلیس اے بیٹ آن اٹ کہ مودی جب واپس آئے گا، اپنی ایئر فورس آفیسر ڈسکس کرے گا، دے ول ناٹ بی ویری ایکسائٹیڈ، اور اس کو کہیں گے دوبارہ ڈرائنگ روم بورڈ پہ جاؤ، اور وہ جو SU سیریز ہے رشیا کے ساتھ جو ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس کے اوپر کام بھی کر چکے ہیں، 4th جنریشن پلین کے اوپر وہ مل کر بھی کام کر چکے ہیں۔ تیجا جو ان کا جیٹ تھا وہ ایکچولی SU سیریز کے اوپر بیسڈ ہے، تو اس کو ریوائیو کریں، اس میں کو 40 یا 45 امپروومنٹس کر کے اس کو ایک نیکسٹ لیول کا بنائیں، اور 5-6 سال میں اس کو انڈکٹ کریں۔ ابھی جو انہوں نے 30-35 رفائل لیے ہیں وہ لیے ہی اس وجہ سے ہیں کہ انہوں نے سٹاپ گیپ ارینجمنٹ کرنی تھی، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان کا پاکستان کا اور انڈیا کا اور چائنا کا جو گیپ ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ایئر فورس کے اندر اور ایئر فورس کیپبلٹی کے اندر، کہ انڈیا از ہیونگ نائٹ میئرز۔ یہ اگر F-35 انڈیا میں آ گیا تو میں تو اپنے دوستوں کو مٹھائیاں کھلاؤں گا، آپ بھی سیلیبریٹ کر لینا، کیونکہ پھر ان کی ایئر فورس کا صرف جنازہ اٹھنا ہے۔ مارک مائی ورڈز، خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔